وفاقی حکومت کے ایک حکم کے تحت مجھے پنجاب سے بلوچستان بھیج دیا گیا۔ اس وقت تک بلوچستان کا صرف نام سنا تھا، کسی قسم کی کوئی واجبی معلومات تک نہیں تھیں۔ ذہن میں صرف سوال ہی سوال تھے۔ بہرحال ایک ترنگ ضرور تھی کہ پاکستان کے ان حصوں میں کام کرنے کا موقع ملے گا جہاں معمول کے مطابق جانا اور رہنا ناممکن ہے۔ حسب ضابطہ صبح چھوڑنے سے پہلے چیف سیکرٹری سے ملاقات کے لیے گیا۔ اے زیڈ کے شیردل پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے۔ انہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے کہا کہ وہ خود بلوچستان میں کافی عرصہ گزار چکے ہیں، وہاں کام کرنا حد درجہ بہترین موقع ہے۔ خدا شیردل صاحب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد کوئٹہ پہنچا اور چیف سیکرٹری آفس میں جوائننگ دی۔ بلوچستان کے چیف سیکرٹری اور ان کے دفتر کا ماحول پنجاب سے یکسر متضاد تھا۔ سادگی، تسنن سے دوری اور انسان دوستی بالکل عیاں نظر آ رہی تھی۔ پنجاب میں جن افسروں سے ملنا ممکن ہی نہیں، بلوچستان میں عام لوگ دروازہ کھول کر ان سے بغیر چٹ کے مل سکتے تھے۔ چیف سیکرٹری نے 3-4 منٹ ملاقات کا وقت دیا، اس کے بعد سیکرٹری سروسز کے کمرے میں چلا گیا۔ دونوں کمروں کے درمیان 3 منٹ کا پیدل فاصلہ تھا۔ سیکرٹری سروسز کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ خالی کرسی دے کر بیٹھ گیا۔ سیکرٹری اپنی کرسی سے اٹھے اور مجھے اپنے دفتر کے ایک کونے میں لے گئے۔ حیران تھا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی شناسائی نہیں، پھر وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھنے لگے کہ چیف سیکرٹری سے کیسی ملاقات رہی۔ جواب دیا کہ 2-4 منٹ، آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیسی ملاقات رہی ہوگی، بس رسمی سی باتیں ہوئیں۔ سیکرٹری سروسز نے ہنستے ہوئے کہا کہ جیسے ہی تم کمرے سے باہر نکلے تو باس نے انٹرکام پر مجھے کہا کہ اس افسر کو میرے ساتھ تعینات کر دو۔ اس پوسٹ کا نام ڈپٹی سیکرٹری ٹو چیف سیکرٹری تھا۔ 18ویں گریڈ میں یہ سیکرٹریٹ کی سب سے اہم پوزیشن تصور کی جاتی ہے۔ اس کے لیے تو افسر بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، اس لیے کہ چیف سیکرٹری کے آفس کے تمام احکامات اسی افسر کے ذریعے صادر ہوتے ہیں۔ حیران تھا کہ مجھ پر یہ مہربانی کیوں، میں تو چیف سیکرٹری کا پورا نام تک نہیں جانتا۔ سیکرٹری سروسز کے دفتر میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک سیکشن افسر تعیناتی کا حکم نامہ لے کر میرے ہاتھوں میں تھما گیا۔ خیر ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ اور بھی تھا، رہائش کا بندوبست نہیں تھا۔ میرے پاس ایک سوٹ کیس تھا جو امانتاً ایک اجنبی جگہ رکھوا کر آیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیکرٹری سروسز سے یہ کیسے استدعا کروں کہ رہائش فراہم کر دے۔ 2-3 منٹ کی خاموشی کی وجہ شاید اس افسر نے بھانپ لی۔ ایک کاغذ مجھے دیا جس میں درج تھا کہ سیکرٹریٹ کے نزدیک ریسٹ ہاؤس میں مجھے ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ حیرانگی دیکھ کر سیکرٹری سروسز کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، یہ اس صوبے کی روایت ہے کہ جیسے ہی کوئی افسر یہاں تعیناتی کے لیے آتا ہے تو اسے ریسٹ ہاؤس کا کمرہ آنے سے پہلے الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ صاحبان زیست، یہ بلوچستان کا وہ منفرد رنگ ہے جسے آج تک لوگوں کے سامنے نہیں لایا گیا۔ یقین فرمائیے، بلوچستان کے سرکاری ملازمین اور ان کا رویہ آج بھی مثالی ہے۔ پنجاب میں تو چھوٹے چھوٹے افسر سائلوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ ان کے منفی رویے پر جتنی کم بات کی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ پنجاب میں افسر شاہی اور عوام کے درمیان رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ محتاط الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس بلوچستان ایک ایسا مثالی علاقہ ہے جس میں افسر شاہی اور عوام کے درمیان ہر دم رابطہ موجود رہتا ہے، اور وہ بھی برابری کی سطح پر۔ حکمرانی کا تو خیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں بڑے سے بڑا افسر تمام لوگوں سے یکساں سلوک کرتا ہے۔ ایک عجیب سا واقعہ سناؤں۔ 2 دن بعد میں وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری سے ملنے گیا تو وہاں ایک سینئر افسر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے بات چیت ہو رہی تھی، میں بھی بیٹھ گیا۔ سیکرٹری صاحب کا نام آغا نیر تھا اور وہ کمال انسان ہے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد انہوں نے بہت مشفقانہ طریقے سے کہا کہ بلوچستان کا مزاج آزاد منش ہے، اس میں پنجاب کی بیوروکریسی کی طرح طرز عمل اپنانا مناسب نہیں۔ پہلے براجمان افسر کئی سالوں سے وہاں کام کر رہے تھے، ان کا نام بھول گیا ہوں۔ میری طرف رخ کر کے مجھے ایک نصیحت کی کہ برخودار بلوچستان کو کبھی بھی پنجاب نہ سمجھنا۔ مطلب صرف یہ کہ عام لوگوں سے خوش اخلاقی اور رواداری سے پیش آنا چاہیے۔ یہ چند فکرے حد درجہ گہرائی سے پرکھنے والے ہیں، ان میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ دراصل پنجاب میں انتظامیہ اور عوام کے فرق کو کبھی بھی کم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بہت کم افسر ایسے ہیں جو خوش اخلاقی سے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور پھر انہیں بردباری سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک سرکاری نوکری میں رہا، آغا نیر صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سینئر افسر کی بات ہمیشہ یاد رکھیے۔
کوشش یہی تھی کہ برابری کی سطح پر خوش اسلوبی سے لوگوں کی باتیں سنی جائیں اور ان کے مسائل کو درد دل سے حل کیا جائے۔ خیر، ایک آدھے دن میں چیف سیکرٹری کے بالکل نزدیک کمرہ الاٹ ہو گیا۔ اس میں سادہ سا فرنیچر لگا ہوا تھا، میز کے سامنے 3 4 عام سی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ چیف سیکرٹری سے کوئی بھی سینئر افسر ملنے آتا اور اگر وہ مصروف ہوتے تو سیدھا میرے کمرے میں آ جاتے۔ عجیب بات ہے کہ کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ جو سینئر افسر میرے پاس ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور ان کو میں نہیں جانتا۔ گرم جوشی سے گپ شپ لگتی تھی، عام سے ٹی سیٹ میں چائے یا قہوے سے تواضع غیر معمولی سمجھی جاتی تھی۔ بلوچستان کی اصل طاقت اس کی سادگی ہے۔ وہاں کے لوگ جس کے دوست ہیں دل و جان سے ہیں، اور جس کے دشمن ہیں وہ بھی آخر تک نبھاتے ہیں۔ معمول تھا کہ صبح 8 بجے دفتر آتا تھا، کیونکہ چیف سیکرٹری تقریباً 8:30 بجے دفتر پہنچ جاتے تھے۔ واپسی کا کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا، کیونکہ چیف سیکرٹری شام تک دفتر میں کام کرتے رہتے تھے۔ اس وقت تک سرکاری گاڑی نہیں ملی تھی۔ ایک دن چیف سیکرٹری کے جانے کے بعد پیدل اپنے ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہا تھا کہ ان کی سرکاری گاڑی واپس آتی ہوئی نظر آئی۔ ذہن میں آیا شاید کوئی اہم کام آن پڑا ہو۔ ڈرائیور نے گاڑی میرے پاس روک لی۔ چیف سیکرٹری نے پوچھا کہ آپ کو کوئی سرکاری گاڑی الاٹ نہیں ہوئی؟ کہنے لگے آپ کو ریسٹ ہاؤس خود چھوڑ کر آؤں گا۔ بہت انکار کیا، مگر انہوں نے مجھے حکم دی فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے بذات خود سٹاف کار میں ریسٹ ہاؤس تک چھوڑنے آئے۔ اگلے دن صبح جب دفتر پہنچا تو ٹرانسپورٹ افسر نے ایک گاڑی کی چابی حوالے کی۔ بتانے لگا کہ رات ہی کو چیف سیکرٹری صاحب نے حکم دیا تھا کہ میرے سٹاف افسر کو فوراً سرکاری ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے۔ ایک پرانی سی گاڑی تھی، مگر میرے لیے بہت کافی تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں 6 کمرے تھے اور وہ مختلف افسروں کو الاٹ کیے گئے تھے۔ باہر والا کشادہ سا کمرہ ممبر بورڈ آف ریونیو کے زیر استعمال تھا، جو خال خال ہی کمرے سے باہر نظر آتے تھے۔ عجیب حسن اتفاق تھا کہ 12 کامن کے تمام افسر ریسٹ ہاؤس میں جمع ہو چکے تھے، یعنی ہم تمام بیچ میٹس تھے، بلکہ قریبی دوست بھی تھے۔ حقانی کا کمرہ میرے ساتھ والا تھا اور وہ ملا حقانی کے طور پر مشہور تھا۔ اصل نام محسن حقانی تھا اور وہ حسین حقانی کا چھوٹا بھائی تھا۔ ملا حقانی غضب کا لائق اور پڑھا لکھا شخص تھا، مدلل گفتگو اور حد درجہ ملکوتی باتیں کرنے والا نایاب انسان۔ پتہ نہیں قدرت کی کیا مرضی تھی کہ محسن زندگی کے قافلے سے بہت جلد موت کی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ عارف الہی اور افتخار چودھری بھی دونوں اسی ریسٹ ہاؤس کے مکین تھے۔ عارف کا تعلق کراچی سے ہے، اس کا خاندان ایک کامیاب کاروباری خاندان ہے۔ عارف الہی سے آج بھی رابطہ ہے، بلکہ اتفاق سے 2 ہفتے پہلے بھی اس سے ملاقات رہی۔ خدا کی راہ میں لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا ایسا خوشبودار شخص بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ وتیرہ تھا کہ غریب آدمی کی مدد اس طرح کی جائے کہ دینے والے ہاتھ کو لینے والے ہاتھ کا پتہ نہ چلے۔ آج بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی میں خلق خدا کی خدمت بڑی خاموشی سے کیے جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح افتخار چودھری بھی اپنی خاموش طبیعت کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں ہی براجمان تھا، اور آج تک وہ اسی پر اسرار خاموشی کا شکار ہے۔ ایک دن شام 7 بجے تک چیف سیکرٹری دفتر میں کام کر رہے تھے۔ یہ 1998 کا زمانہ تھا۔ میرے پاس چند اہم کاغذات تھے جنہیں دکھا کر منظوری لینا ضروری تھا۔ فائلیں لے کر جب ان کے دفتر پہنچا، وہ غور سے اہم فائلیں پڑھ کر حکم نامہ لکھ رہے تھے۔ میں آرام سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ 15 منٹ کی خاموشی کے بعد چیف سیکرٹری کہنے لگے کہ میں نے وزیر اعلیٰ سے منظوری لے کر تمہیں ڈپٹی کمشنر پوسٹ کر دیا ہے۔ ضلع کا نام لورا لائی ہے، پنجاب سے قدرے نزدیک ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سینئر وزیر بھی وہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، خیال کرنا وہاں قبائلی مسئلے کافی شدت سے پنپ رہے ہیں۔ جرگے کے ذریعے امن قائم کرنا اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ پنجاب جانے والی سڑک کا بہت طویل حصہ اسی ضلع میں سے گزرتا ہے، اور وہاں ڈاکو بسوں میں بیٹھے مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ جرائم بھی ختم ہونے چاہیے۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ لورا لائی کہاں واقع ہے۔ کوئٹہ سے بھی بس 2 4 مہینے کی نسبت تھی۔ چیف سیکرٹری کا نام یونس خان تھا۔ وہ میرٹ پر کام کرنے والے افسر تھے، حد درجہ سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ کمرے سے باہر نکلا تو خوشی تو تھی کہ ڈپٹی کمشنر تعینات ہو چکا ہوں، مگر ضلع کے متعلق معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یہ تو پتہ تھا کہ وہ مکمل طور پر پشتون علاقہ ہے اور وہاں بلوچ بالکل موجود نہیں ہے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کم ہی تھے۔ معلومات لی تو پتہ چلا کہ ایک قریبی دوست اعجاز منیر وہاں ڈی سی رہ چکے تھے۔ وہ اس وقت مسنون میں ڈی سی تھے۔ خیر، اتوار کو اعجاز کے پاس گیا، انہوں نے لورا لائی کی تمام جزئیات بیان کی۔ تقریباً 5 6 گھنٹے کی اس گفتگو سے موٹی موٹی چیزیں بہرحال کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئیں، مگر پھر بھی اتنے بڑے ضلع کے متعلق اب بھی یہ سب کچھ ناکافی تھا۔ کوئٹہ واپس آیا، تقریباً 1 ہفتہ ہر اس افسر سے ملا جو لورا لائی میں کسی بھی انتظامی سطح پر رہ چکا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی اہم معلومات بھول نہ جاؤں، طویل نوٹس بنا لیے۔ ویسے یہ عادت میڈیکل کالج سے تھی۔ لورا لائی کے متعلق میرے پاس تقریباً 100 صفحے کے نوٹس جمع ہو چکے تھے۔
جنہیں میں سارا دن پڑھتا رہتا تھا، مگر یہ نقطہ بھی ازبر تھا کہ انتظامی امور اصل میں حقیقی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ کاغذی معلومات کے ذریعے انہیں سلجھانا ناممکن ہوتا ہے۔ مجھ سے پہلے وہاں امتیاز تاجور ڈی سی تھے، جنہیں میں 15 برس سے جانتا تھا۔ مرنجا مرنج اور صوفی طبیعت کے مالک تھے، مذہب کی طرف بہت میلان ہو چکا تھا۔ جس وقت تبادلہ کا نوٹیفیکیشن ہوا وہ ملک سے باہر تھے۔ خیر، ضابطہ کی کارروائی پوری کرنے کے بعد جب میں لورا لائی پہنچا تو وہ علاقہ میرے لیے جہان حیرت تھا۔ بھورے رنگ کے چٹیل پہاڑوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ پورے ضلع پر فصیل کی طرح موجود تھا، ان پر سبزہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مگر جب کوٹا سے لورا لائی روانہ ہوا تو راستے میں ضلع زیارت کا کچھ حصہ طے کرنا پڑتا ہے۔ وہاں ہر طرف درخت ہی درخت اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ صنوبر کے نایاب درخت آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے تھے۔ دراصل زیارت میں صنوبر کے درختوں کا ذخیرہ دنیا کے اہم ترین جنگلوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ اس درخت کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ روایت تھی کہ یہ جنگل صدیوں پرانا ہے۔ بہرحال جب لورا لائی پہنچا تو ریسٹ ہاؤس میں قیام پذیر ہونا پڑا۔ اکیلا تھا، لہذا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ریسٹ ہاؤس سادہ سا تھا مگر اس میں ہر سہولت موجود تھی۔ وہاں تقریباً 2-3 ہفتے رہنا پڑا کیونکہ تاجور صاحب بیرون ملک تھے اور واپس آ کر انہیں لاہور جانا تھا۔ مجھے ایک بات کا مسئلہ ضرور تھا کہ مقامی زبان بھی یعنی پشتو بولنی اور سمجھنی نہیں آتی تھی، مگر 2-3 ماہ میں محنت کر کے گزارے لائق سیکھ لی تھی، جس کا مجھے انتظامی سطح پر بہت فائدہ ہوا۔ لوگوں سے جب آپ مقامی زبان میں بات کرتے ہیں تو انہیں حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوتی تھی اور ان سے رابطہ بہت بہتر ہو جاتا تھا۔ بیرون ملک سے تاجور صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے بھی ضلع کے متعلق طویل بریفنگ دی، اہم لوگوں کی بابت کافی کچھ بتایا۔ ایک سچ ضرور عرض کروں گا، اگر انتظامی افسر اپنے علاقے کے لوگوں کو بہترین طریقے سے نہیں جانتا تو وہ ناکام ہو سکتا ہے، کیونکہ قبائلی نظام میں عام لوگوں سے رابطہ ان کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ مگر میں نے اس روایت کو بہت کم اہمیت دی۔ دفتر کے دروازے کھول دیے اور ہر شخص آرام سے آنا شروع ہو گیا۔ یہ روایت پنجاب میں نہیں ہے۔ چھوٹے اور بڑے افسر کوشش کرتے ہیں کہ عوام سے دور رہیں۔ دربان جب چٹ لے کر آتا ہے تو پھر ملاقاتی کو انتظار کروایا جاتا ہے، جس کی مدت افسر کے موڈ پر ہوتی ہے۔ اکثر اوقات جب سائل کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ نا امید ہو جاتا ہے تو اسے کمال مہربانی کا مظاہرہ کر کے بلا لیا جاتا ہے۔ 90% تو یہی چلن ہے کہ اسے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی جاتی، بس کھڑے کھڑے بات سن لی جاتی ہے۔ یہ رویہ حد درجہ ادنا اور کسی بھی اخلاقی وصف سے نابلد ہے۔ افسر کو دفتر میں آنے والے ہر انسان کی عزت نفس کو قطعاً مجروح نہیں کرنا چاہیے، مگر پنجاب میں یہ وتیرہ چلتا آ رہا ہے اور شاید اگلی کئی دہائیاں ایسے ہی چلتا رہے۔ لورا لائی ایک قبائلی علاقہ تھا اور اس میں ڈی سی پولیٹیکل ایجنٹ بھی ہوتا تھا، بلکہ ہے۔ پہلی شب ریسٹ ہاؤس میں آرام کرنے کے بجائے میں اپنے ڈرائیور اور 1-2 لیوی کے سپاہیوں کے ساتھ اس سڑک پر چلا گیا جو بلوچستان کو پنجاب سے ملاتی ہے۔ وہاں پہنچا تو لیویز کی پوسٹیں موجود تھیں جن پر سپاہی بھی تعینات تھے۔ پہلی چیک پوسٹ پر رکا، لیویز کے سپاہی کے پاس چلا گیا۔ کڑاکے کی سردی تھی، درجہ حرارت منفی میں تھا، مگر اس سرکاری اہلکار کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے ٹوپی اور گرم موزے بھی نہیں تھے۔ جوتے تقریباً گل چکے تھے۔ شدید سردی میں وہ کتنے مستعد ہوں گے یہ میں سمجھ چکا تھا۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس ادھیڑ عمر سپاہی کے پاس جو بندوق تھی اس میں صرف 2-4 گولیاں تھیں، یعنی اسلحہ ہی ناکافی تھا۔ خود بتائیے کہ کیا اس صورتحال میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ میرا اپنا جواب نفی میں تھا۔ خیر، پوری رات لیویز کی چیک پوسٹوں پر جاتا رہا۔ ویسے لیویز کے سپاہی بتاتے تھے کہ ان کی ضروریات کے متعلق کبھی کسی افسر نے دریافت ہی نہیں کیا، اور چیک پوسٹوں پر رات گئے آنے کا رواج تو خیر تھا ہی نہیں۔ اگلے دن پہلا کام یہ کیا کہ چیف سیکرٹری کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ پوری ڈیمانڈ فوری طور پر انہیں بھجوائی جائے اور اس کی ایک کاپی ہوم سیکرٹری کو بھی ارسال کی جائے۔ اسی طرح کیا۔ 2-3 گھنٹے بعد ہوم سیکرٹری کا فون آ گیا۔ انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ آج تک کسی بھی افسر نے ان سے یہ معاملہ ڈسکس نہیں کیا۔ جناب، صرف 1 ہفتے میں صوبائی حکومت نے لیویز کے لیے ہر مانگی ہوئی چیز بھجوا دی۔ سردی سے بچانے کے لیے لمبے لمبے موٹے کوٹ، گرم جرابیں، ٹوپیاں اور مضبوط جوتے پہنچ گئے، صرف 7 دنوں میں۔ اب لیویز والے سخت سردی میں کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ بالکل اسی طرح جدید اسلحہ اور ان گنت گولیاں بھی فراہم کر دی گئیں۔ ضلع میں لیویز کے سپاہی اور افسر 1000 سے اوپر تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا کوئی سرکاری والی وارث ہے تو ان کے کام میں حد درجہ توانائی آ گئی۔ معمول بنا لیا کہ ہر رات کو میں عملہ کے ساتھ گشت ضرور کرتا تھا تاکہ صورتحال پر کڑی نظر رہے۔ ساتھ ہی یہ سرکاری حکم بھی جاری کیا
کہ اگر ڈاکو بسوں کو لوٹنے کی کوشش کریں تو انہیں وہیں کڑی ترین سزا بھی دی جائے، ان کے قبیلے کے عمائدین پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے۔ بطور پولیٹیکل ایجنٹ یہ سب کچھ میرے اختیار میں تھا۔ شروع میں ایک دو بار ڈاکوؤں نے بسوں کو لوٹنے کی کوشش ضرور کی، مگر لیوز کی موجودگی میں واردات میں ناکام ہو گئے، بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے قبائلی عمائدین پر بھی بھرپور جرمانہ عائد کیا گیا۔ جو ڈاکو زندہ گرفتار کیے جاتے انہیں قبائلی قانون کے تحت فوری سزا دی جاتی۔ لورا لائی میں 2 سال کے قریب رہا۔ لیویز کے سپاہیوں اور افسروں کی جانفشانی کی بدولت سڑکیں مکمل طور پر محفوظ ہو گئیں۔ ڈاکا کی نوبت تو بڑی دور کی بات ہے، 28 سے 30 پرانے ڈاکوؤں نے پہاڑوں سے نیچے آ کر از خود گرفتاریاں دیں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا۔ خدا نے میری حد درجہ معمولی سی محنت کا اجر پورے ضلع میں امن کی صورت میں دیا۔ ایک دن چیف سیکرٹری نے بھی پوچھا کہ تم نے کون سی ترکیب اختیار کی ہے کہ علاقہ پر امن ہو گیا ہے؟ میرے سب کچھ بتانے سے پہلے ہی کہنے لگے کہ میں سمجھ چکا ہوں۔